الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بابا قبل نار سلام اللہم صلی علی محمد سامع محترم، پیشخانی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ مجلس منسوب ہے ایک تو ایک عزادار ماں کے اظہار ثواب کے لیے، اور دوسری وہ منزل ہے جو ثانیہ زہرا کے مصائب کی مشکل ترین منزل آنسو آگے دعا کیجیے پروردگار جو بیمار ہیں میرے والد صاحب کی زوجہ ہیں اور جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے سب کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ علی شان کے جو عزیز بیمار ہیں اور جو بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا واسطہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو اپنی مرادیں لے کر اس بارگاہ جناب سیدہ زینب میں آئے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ تعلیمی مراحل سے گزرے انہیں کامیاب واسطہ محمد والے محمد کا مشکوں کے نذرانے لے کر بارگاہ جناب سیدہ میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو ماں کا تذکرہ ہے بزرگان، اسی آنسو اور سسکیوں کے درمیان عجیب رشتہ ہے ماں کا۔ سب سے دیر سے ناراض ہونے والی اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی عام ماں کا تصور ہے بزرگان، جسے اللہ نے یہ صفت عطا کی کہ اسے مامتا کا درجہ عطا کر دیا۔ اس سے پہلے جس کیفیت سے بھی گزر رہی اسے وہ مقام نہیں، لیکن جو ہی ماں کا درجہ مل گیا تو نسبت وہاں سے ہو جاتی ہے وہ جو خالق کائنات ہے اس نے تشبیہ دینے کے لیے اپنی مخلوق کا کوئی اور رشتہ نہیں کیا بلکہ ماں سے نسبت دی ہے کہ جتنی ماں تم سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا اللہ محبت کرتا ہے۔ آج تک کائنات کا کوئی دانشور، کائنات کے کوئی میزان ماں کی محبت کا پیمانہ دریافت کر سکا ہو، اس کی حد کا تعین کر سکا ہو کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ مجھے اور ماؤں سے غرض نہیں، مجھے تو ان عزادار ماؤں کا تذکرہ کرنا ہے جن کی گود میں عزادار تیار ہوتے ہیں۔ اس سمے جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی، آنسو آئے تو دعا کیجیے گا۔ عقیدہ ہمارا ہے جن ماؤں نے جو کچھ نہیں جانتی لیکن یہ جانتی تھی عقیدہ منتقل کیسے کیا جاتا ہے، سلام ہو ان تمام ماؤں کو عزادار بیٹھے اجتماعی شکل اختیار کریں۔ کوئی عزادار ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے ماں کے بغیر عزاداری سیکھی۔ سیکھنے کا عمل شعوری زندگی میں آتا ہے، جب انسان شعوری زندگی میں داخل، لیکن عزاداری وہ علم ہے جو ماں انتظار نہیں کرتی سی 9 سال میں، ماں کی خواہش ہے۔ خواہش تکمیل کیسے پاتی کہ میرا بچہ جو اس کائنات میں آیا ہے اللہ کی نعمت ہے، ابھی اس نے لب ہلائے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منہ سے یا علی نکلے۔ پتہ ہے کہ چند باپ یہ یا علی منہ سے کیوں نکلے؟ دیکھیے عقیدہ ماؤں کے گود سے ملتا ہے۔ یا علی کیوں نکلے؟ اس لیے کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ مجھے دنیا کے مشکلات سے نمٹنے کے لیے ماں نے مٹی پر اتارا یا علی کہنے کے بعد۔ کہ جو ماں یا علی کہہ کے زمین پہ اتارتی ہے، انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتی ہے، کہ یہ ماں نہیں سکھاتی، یہ منتقل کرتی ہے عقیدہ کہ جب ٹھوکر لگے گی تو یاد رکھنا ٹھوکروں سے بچانے والا کوئی ہے جسے علی کہتے ہیں۔
جواب میں چند جملے. دو ہی کام ہماری مائیں کرتی ہیں, چاہے کسی علاقے, کسی زبان, کسی تہذیب سے تعلق, دو ہی باتیں اس کا ارمان ہوتی. وہ جو ایک مشکلوں سے گزرنے کے بعد ماں کے درجے تک پہنچتی ہے, اس کا دو ہی ارمان ہوتے ہیں. زبان ہلی ہے تو یا علی مدد نکلے, ہاتھ میں اٹھنا سیکھا ہے تو حسین کا ماتم کرے, قدموں نے چلنا سیکھا ہے تو پہلے اذا خانے میں داخل. کل عقیدہ بزرگان محترم, جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی اور جن کی مائیں حیات بزرگان محترم, بچوں سے گزارش کریں, جب کبھی آنکھوں میں آنسو آئے, جب کبھی علی کے نام سے تقویت ملے, تو جا کے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا کہ ماں تو نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے جو کہیں اور سے مل نہیں سکتی. خدا کی قسم, یہ ماؤں کے دیے ہوئے عقیدے مشکلات کی بڑی بڑی منزلوں سے گزر جائیں گے, ایک یا علی مدد کے سہارے. بزرگان محترم زحمت تمام, جب عام ماؤں کا یہ عالم کہ وہ اپنی گود سے عقیدہ منتقل کر رہے ہیں, تو جن ماؤں کا انتخاب کربلا کے لیے حسین نے کیا تھا, کربلا ماؤں کی معراج کا نام ہے. آج آپ کا بچہ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہے, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو, ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو, فخر سے چہرہ تلملا جگمگانے لگتا ہے کہ آج میرا ورثہ منتقل ہو گیا. میرے بیٹے نے یا حسین کہا, میرے بچے نے یا عباس کہہ کے ماتم کیا. کربلا کے بعد یہ عمل جو کربلا بھی نہیں ہوئی, جنہیں بتایا گیا ہے کہ کربلا جانا ہے, جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو روزگار ایک منظر کربلا سے پہلے دیکھیے, جو معصومین کا علم ہے ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کربلا آنے والی, لیکن جو معصوم نہیں ہے وہ ماں ہے نا, علی اکبر کی ماں, عجیب ماں ہے بزرگان محترم. اس گھرانے میں آئی, علی اکبر جیسا بیٹا آتا ہوا, وہ بیٹا جو شبیہ پیغمبر ہے. کیا کہنے اس ماں کو, جب مدینے کی گلیوں میں یہ آواز آ رہی ہوتی کہ شبیہ پیغمبر پیدا ہوا ہے, عورتیں سمٹ کے آتی ہوں ہمیں زیارت کرا دیں. عجیب منظر ہوگا, اور جہاں سے تھوڑا آپ کے آنسو کو ممتا کا کمال کیا ہے, کتنی حساس ماں تھی. حضرت عباس علمدار نے نیزہ سکھانے کا فن علی اکبر کو سکھایا. شہرت پہنچی ماں کے کانوں تک کہ میرے بیٹے نے نیزے بازی کا فن سیکھ لیا. تو چشم تصور کہتی ہے, نیزہ یا برچی چلانے کا فن عباس سے سیکھا ہے. ابھی اس ماں نے وہ منظر دیکھا ہے, خواہش آئی, بھیا عباس سنا ہے تم نے میرے علی اکبر کو نیزہ بازی کا فن سکھایا ہے. ہاں میری مالکہ, ہاں میری شہزادی, کا اجازت دو تو آج میں وہ فن دیکھ لوں کہ میرے بیٹے نے نیزے کا فن سیکھا کیسے. صحن میں کرسی لگائی گئی, مادر علی اکبر کرسی پہ بیٹھے. کربلا کا میدان نہیں گزرگانے گا, گھر کا صحن ہے, ماں کا سایہ ہے. نیزے کا فن سکھاتے سکھاتے نیزے کی یعنی ہلکی سی ماتھے پہ چوبی گزرگانے گا. خون کا ایک قطرہ علی اکبر کے ماتھے پہ نمودار ہوا اور میں لیلا کو غش آ گیا. وہ جملہ کیا تھا, جب ہوش میں آئی کہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ علی اکبر کے ماتھے پر ایک خون کی بوند نمایا ہو. وہی لیلا ہے نا فوٹوگرافر خیمے کی تنابوں سے ٹکرا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے, مولا میرے فدیے کو قبول کیجئے. علی اکبر میدان میں گئے, وہ لیلا نے مصلی بچھا لیا, مصلی بچھا کر دست دعا بلند کی, میں نے کہا میری اس عبادت کو قبول کرنا. جلدی صاحب کی بولے بزرگان گرامی, عجیب منظر ہے. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے میدان میں گئے, حسین تلے خیمہ پہ کھڑے, ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, زینب تلے خیمہ پہ آ گئی, ام لیلا مصلی پہ بزرگان گرامی. نظر کا ایک تار ہے,
حسین کی نظر علی اکبر کے چہرے پر، زینب کی نظر حسین کے چہرے پر، ام لیلہ کی نظر زینب کے چہرے پر۔ عجیب جملہ، برچھی کھا کے اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، زینب تلے خیمہ پہ گری، ام لیلہ سجدے پہ گری، لا الہ تیرا شکر ہے۔ یہ بیویاں ہیں نا، ان کی ایک ایک ذمہ داری ہے۔ علی اکبر قربان کرنا لیلا تمہاری ذمہ داری، علی اصغر کو گہوارے سے اٹھا کر حسین کی آغوش میں دینا رباب تمہاری ذمہ داری، ام فروا ایک رات کا دولہا حسین کے حوالے کرنا تمہاری ذمہ داری، ایک قاسم حوالے کرنا تمہاری ذمہ داری، بہت سے قاسم کو سمیٹ کے لانا حسین کی ذمہ داری۔ مشکل منزل تک پہنچنا میرے ساتھ دیئے، ہر ماں کو ایک ایک ذمہ داری سونپی گئی، لیکن بزرگان گرامی ایک ماں ہے جو کہنے کو تو عمر محمد کی ماں ہے، کربلا کے زائر، خدا ان سب لوگوں کو اس مقام پہ لے جائے جسے قلعہ زینبیہ کہتے ہیں، جو زائر وہاں سے پلٹ کے آئے نا، بس مجھے اجازت دیجیے گا، عجیب روایت نظروں سے گزری۔ کربلا میں جب تمام ماؤں کا فدیہ قبول ہو گیا نا، تو ماؤں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن ایک زینب ہے نا، اس کی ذمہ داری کیا ہے بزرگان؟ آپ کو منظر تازہ کیجیے، جب تک حسین زندہ رہے نا بزرگان، زینب نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچا نہیں۔ جس کا حسین جیسا بھائی، جس کا حسین جیسا سردار، یہی وجہ ہے کہ ایک ایک آقا اجازت لیتا، زینب اجازت دے دیتی۔ ہاں تھوڑا سا زینب اس وقت مسترب ہوئی تھی جب عباس اجازت لینے آئے، بھیا عباس تم بھی جا رہے، بابا سے سنا تھا کہ میرے سر کی چادر چھینی جائے گی، لیکن اب یقین ہو گیا، لیکن ابھی حسین زندہ ہے بزرگان گرامی۔ بس آخر جملے، جب حسین وقت رخصت خیمے میں آئے، علماء کرام منع کرتے امام کی رخصت اس طرح نہ پڑھا کرو۔ حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے مجلس پڑھی، بلا کا گریہ ہوا، رات کو خواب میں سویا، اور ایک دفعہ مولا حسین کی زیارت ہوئی، کہا تم نے میرے مسائل نہیں پڑھے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا علی اکبر کی شہادت پڑھی، علی اصغر کی شہادت پڑھی ہے، جناب قاسم کی شہادت پڑھی، کہا نہیں میرے مسائل کا اندازہ لگانا تو اس وقت لگاؤ جب میں وقت رخصت آخر خیمے میں داخل ہو رہا تھا۔ امام کس طرح داخل ہوئے؟ خیمے میں داخل ہوئے، زینب تمہیں میرا سلام، ام کلثوم تمہیں میرا سلام ہو، اے میری سکینہ تمہیں میرا سلام آخر ہو، اے میری اماں کی کنیز فضہ تمہیں میرا سلام آخر ہو۔ بس بزرگان گرامی، بس چند جملے کی زحمت ہے، حسین خیمے سے نکلے، رخصت کیسے ہوئے؟ شبیر برآمد ہوئے خیمے کے گھر سے جیسے کہ جنازہ نکلتا کسی گھر سے، یعنی اس کی مصرے بزرگان گرامی، حسین خیمے سے نکلے ہیں جیسے جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے، اس طرح بیوی نے رخصت کیا، بیوی خیمے کے اندر ہے، حسین میدان میں بزرگان گرامی، ابھی کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے، حسین جب آ رہے ہیں، لیکن زینب کا اضطراب ہے، زینب کے خیمے کے دروازے پہ آتی، خیمے کے دروازے پہ واپس جاتی بزرگان گرامی، پھر وہ
آم کا بازار آیا شہزادی کے جملے اللہ اشتیاق زیدی صاحب کو زندہ حیات جامع عطا فرمائے، جمال جناب سید احمد عطا فرمائے۔